باقر سجاد صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ بہت پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کافی کوئی بات بن نہیں رہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، اور کل دوپہر تک یہ صورتحال تھی اور بلاول بھٹو نے بہت ہی سخت بیانات دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک بہت خطرناک تعطل ہے، اور پھر اچانک چند گھنٹوں کے اندر اعلان ہوا کہ تمام مسائل حل ہو گئے ہیں اور تمام چیزیں حل ہو گئی ہیں، اور فوراً اعلان ہو گیا کہ یہ عہدہ کس جماعت کے پاس جائے گا، یہ عہدہ کس جماعت کے پاس جائے گا۔ کافی ڈرامائی ڈیولپمنٹ ہوئی آخری چند گھنٹوں میں۔ کامران صاحب، جو یہ الیکشنز ہوئے تھے اس میں جو سب سے بڑا گول تھا پورے ملک کے لیے وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے یہاں پر سیاسی استحکام دوبارہ سے بحال کیا جائے تاکہ جو نظام حکومت آگے چل سکے۔ بلا شبہ جس طرح آپ نے بیان کیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں معاہدہ طے پا گیا ہے، اور ان کے علاوہ کچھ چھوٹی پارٹیز اور بھی ہیں جو اس رولنگ کولیشن میں شامل ہونے کو تیار ہے، جس سے ایک حکومت سازی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو استحکام کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ریلیشن شپ بنایا گیا ہے، یہ ایک بے جوڑ شادی کی طرح سے ہے، جس میں پیپلز پارٹی میکسیمم بینیفٹ لینا چاہ رہی ہے ایٹ دا کاسٹ آف پی ایم ایل این۔ انہوں نے آپ کی کیبنٹ میں حصہ بننے کا، شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ میں حصہ بننے کا وعدہ نہیں کیا، لیکن صدر کا عہدہ لے لیا، گورنر کے عہدے لے لیے۔ پی ایم ایل این ہمیشہ مرہون منت رہے گی اپنی کنٹینیوٹی کے لیے پیپلز پارٹی پر، اور اگر آج آپ سارا دن لوگوں کے تبصروں کو سنیں تو کوئی بھی ایسا شخص مجھے نظر نہیں آیا ماں سوائے کوئی جو پارٹی ایکٹیوسٹ ہیں پی ایم ایل این کے، وہ جو اس حکومت کو کوئی لمبا عرصہ دے رہے ہوں، اور اس کی بے شمار لیکن باقی صاحب یہ تو پاکستان میں کوئی بڑی زبردست اکثریت والی کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے دن وہ سروائیو کرے گی۔ پاکستان کی تو ایک عجیب صورتحال ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ کمزور حکومت ہے، لیکن وہ جو ضروریات یا جس وجہ سے تحریکیں جنم لیتی ہیں، حکومت کے خلاف تحریک چلتی ہے، ایک موبلائزیشن ہوتی ہے، پھر دھرنے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک پوری اور بھی قوت ہوتی ہے نا۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر پاکستان میں عدم استحکام اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ خالی عوام کا نیچرل رسپانس یا عوام کا اچانک سڑکوں پہ نکل آنا وہ تو ہوتا بھی نہیں ہے پاکستان میں کبھی، یہ تو باقاعدہ ایک آرگنائز کیمپین اور پھر ہی کچھ ہوتا ہے۔ نہیں کامران صاحب، ہمیشہ سے جو ہوتا ہے ایکسٹرنل فورسز پہ شاید ہماری ریلائنس کے بیرونی ملک نہیں کیا نا، جو کہ عوام کے اندر سے نہیں باہر سے جو ہے قوتیں وہ سٹر کرے انریسٹ یا انسٹیبلٹی، وہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے انتخابات کو دیکھ لیا کس طرح سے بالکل غیر متوقع قسم کے نتائج آئے، لیکن ایک آپ اپنے ارد گرد ماحول دیکھیں کہ جہاں پر اب آپ کے سامنے ایک آئی ایم ایف کا معاہدہ بالکل ایمیننٹ ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے ریلکٹنٹ ہے کوئی بھی مشکل فیصلہ لینے کی، وہ اپنے اوپر تو کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہ رہی۔ تو اس صورتحال میں کیا شہباز شریف اپنا اکیلا یہ فیصلہ کر سکے گا؟ اور اگر شہباز شریف صاحب کی اپنی حکومت کو دیکھیں تو ایک طرف ان کو مریم نواز سے مقابلہ ہوگا، اگرچہ ان کی اپنی پارٹی کی چیف منسٹر ہیں، سب سے بڑے پروونس میں آ رہی ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی کی ریوائیول کے لیے کسی مشکل فیصلے کو نہیں میرے خیال میں سپورٹ کریں گی۔ اسی طرح سے ان کو نواز شریف پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا۔ تو یہ کافی ایک کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے، اور ایسے میں یہ ساری صورتحال ایسے میں انفولڈ ہو رہی ہے جہاں پر ملک کے اندر ایک سٹولن مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، چوری شدہ الیکشنز کی بات ہو رہی ہے۔ آج 2 ہفتے گزرنے کو ہیں الیکشن کو، لیکن ابھی تک ایک جو پی ایم ایل این یا الیکشن کمیشن یا دوسرے جو ابھی سے جو نئی حکومت جنم لینے جا رہی ہے، وہ انہوں نے کوئی کریڈیبل قسم کا کاؤنٹر نیریٹو بھی نہیں دے سکے کہ جناب وہ الیکشن چوری نہیں ہوئے۔ تو جب لوگوں پہ تکالیف بڑھیں گی، لوگ اپنے آپ کو لا محالہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے۔ یہی چیز ہم نے 16 ماہ کی لیکن اگر یہ کہ کوئی پولیٹیکل ٹرموائل نہیں ہوتا، سڑکوں پہ کوئی ٹرموائل نہیں ہوتا، اور معیشت جو ہے اس میں کچھ سٹیبلٹی کے آثار نظر آتے ہیں، پھر کنسالیڈیشن نظر آتی ہے،
جو IMF کے ساتھ پروگرام ہے وہ ہو جاتا ہے اور انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے, معیشت بہتر کارکردگی کچھ بہتر کارکردگی دکھانے لگتی ہے, تو پھر اس حکومت کے لیے تو چیلنج جو ہے وہ تحلیل ہوگا نا, وہ حالات میں بہتری آئے گی. کامران صاحب, میں آپ کی آپٹیمزم شیئر نہیں کرتا اس مسئلے میں کہ یہ اتنی آسانی سے راستہ طے نہیں ہونے لگا کہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے. آپ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان جو ہے ان کے پرنسپلز اور ان کے جو مینیفیسٹوز میں اتنے ڈائیورجنس ہیں کہ مثال کے طور پہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر دیکھ لیں یا دیگر جو چیزیں ہیں اس کے اوپر دیکھ لیں, ان کے درمیان اتنے اختلافات ہیں کہ یہ IMF کی شرائط کو پہلے تو مانیں گے کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر, اور اس کے بعد جب میں بار بار وہ کاسٹ آف ریپیٹیشن کے وہ تو ابھی اسی لیے تو دور رہ رہے ہیں. کیوں نہیں کسی کو وزارتیں اچھی لگتی؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ جو کاسٹ آنی ہے, جو پولیٹیکل کاسٹ آنی ہے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ, وہ کوئی نہیں برداشت کرنے کو اس وقت تیار ہے. تو لہٰذا میں آپ کی اس آپٹیمزم کو شیئر نہیں کروں گا کہ ایک دفعہ IMF کا معاہدہ ہو گیا اور پھر آگے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی. میں نے آپ کو بالکل جو لے آف دا لینڈ بتا دیا ہے کہ شہباز شریف کو نہ تو صرف کولیشن سے چیلنج کا ہے, اپنی پارٹی کے لوگوں میں سے ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام آئے, لیکن یہ ہے کہ 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے امید کی کوئی کرن پھوٹے, چاہے دو الفاظ بہتر کرنے سے پھوٹ سکتی ہو اور اللہ کرے کہ اس میں کوئی حقیقت ہو, کیونکہ اب بہت ہو گیا نا, اب کتنا سہے گی یہ قوم. بہت شکریہ جناب باقر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے, ممتاز سینئر صحافی اسلام آباد سے. کمرشل بریک. اور دوسری جانب تخت پنجاب, اور ایک بار پھر اس میں شریف خاندان کا راج. اب بالکل نئی نویلی حکومت ہے اور پہلی بار شریف خاندان سے پاکستان میں پہلی بار ایک خاتون وزیر اعلیٰ منتخب مریم نواز کا دور شروع ہو رہا ہے. دیکھتے یہ ہے کہ یہ دور کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اس وقت الیکشن کے دوران شدید غیر مقبولیت نظر آئی ہے اس میں بہتری لاتی ہے یا نہیں. اس پر مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پنجاب میں مسلم لیگ نون کی تازہ دم نئی نویلی حکومت جلوہ افروز ہونے والی ہے. پرسوں 23 فروری کو پنجاب میں قائد ایوان اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر انتخاب کے لیے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کی بھی اطلاعات ہیں. آج جاتی عمرہ میں نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سربراہی میں نون لیگ کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, جس میں 195 نومنتخب اراکین شریک ہوئے اور اس کے علاوہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی باقاعدہ توثیق کی گئی. مریم نواز تخت لاہور سنبھالنے والی شریف خاندان کی چوتھی شخصیت اور ملک کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی. غیر معمولی بات یہ ہے کہ مریم نواز کو حکمرانی کا کوئی تجربہ نہیں. انہوں نے پہلی بار الیکشن میں حصہ لیا, پہلی بار رکن اسمبلی منتخب ہوئی اور پہلی بار وزارت اعلیٰ پر فائز ہو رہی ہیں. اب تک مریم نواز کا جارحانہ بیانیہ ان کی سیاسی مقبولیت کی پہچان رہا ہے, لیکن وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد مریم نواز کی سیاسی صلاحیتوں کا اصل امتحان اب شروع ہوگا. مریم نواز کو کثیر جہتی چیلنجز کا سامنا ہوگا. ان کو سب سے پہلے متحرک کابینہ کا انتخاب کرنا ہوگا. شہباز شریف, چودھری پرویز الہی, محسن نقوی کی طرح بہترین ایڈمنسٹریٹر بننا ہوگا. بیوروکریسی میں تقرریوں اور تبادلوں پر کڑی نگرانی رکھنی ہوگی. جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب کے درمیان ترقیاتی خلیج دور کر کے پورے صوبے میں بلا تفریق کارکردگی دکھانی ہوگی. پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ساکھ بحال کر کے نواز شریف کی حقیقی سیاسی جانشین کا ثبوت دینا ہوگا. بطور وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پنجاب میں PTI کی شکل میں ایک مضبوط اور مقبول اپوزیشن کا سامنا کرنا ہوگا, جبکہ انہیں پیپلز پارٹی اور IPP جیسے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا. آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مریم نواز نے اپنے مستقبل کے عزائم اور حکومتی روڈ میپ کا خاکہ پیش کیا. مختصراً یہ کہ مریم نواز پنجاب کو 4 چاند لگائیں اور آئندہ الیکشن میں وزیر اعظم کی امیدوار بن جائیں, اور اگر وہ ناکام ہوئی تو ان کے ساتھ نون لیگ کا مستقبل بھی تاریک ہونے کا خدشہ ہوگا. اب اس موضوع پہ بات کریں گے. اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جناب سلمان غنی کو. پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں, گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہیں دنیا نیوز کے. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. بظاہر تو یہ ایک سفر شروع ہونے والا ہے مریم نواز صاحبہ کا بحیثیت پنجاب وزیر اعلیٰ. یہ تو شریف خاندان کا تسلسل, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریف خاندان کی جو حکمرانی ہے پنجاب اور پنجاب کا ایک لازم ملزوم ہے, ایک طرح کا چولی دامن کا ساتھ ہے. مگر بہرحال ایک یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ مریم صاحبہ نے اس سے پہلے کبھی کوئی سروس نہیں کی, کبھی کوئی جاب نہیں کی, کبھی کسی قسم کی کوئی ان کی ایڈمنسٹریٹو ٹریننگ نہیں ہے. پہلی بار انہوں نے الیکشن لڑا اور اس کے فوراً بعد ہی وہ نامنیٹ ہو گئی ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ. یہ کوئی بہت ہی پرومسنگ بیک گراؤنڈ تو نہیں, سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں.
کامران صاحب، یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے پارلیمانی یا کوئی حکومتی عہدے پہ نہیں رہی، لیکن انہوں نے ایک سیاسی جدوجہد ضرور کی ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے خود میرا ان سے رابطہ رہا، ان کی والدہ سے رابطہ رہا کہ مشکل صورتحال کے اندر جب مسلم لیگ نون کے اندر جو ان کے مرد جو ہیں وہ خوف کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی خواتین نکلتی رہی ہیں. اس سے پہلے کلثوم نواز صاحبہ اور اب مریم نواز صاحبہ وہ فور فرنٹ پہ آ کے ایک جرأت مندی سے بات بھی کرتی رہی ہیں، اپنی پارٹی کا کیس بھی پیش کرتی رہی ہیں اور اپنے خاندان کے مفادات کا تحفظ بھی کرتی نظر آتی رہی ہیں. یہ بالکل درست ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو بہرحال کامیابی انہیں حاصل کرنی ہے، پہلے سے بہتر کارکردگی دکھانی ہے، ان کا اپنا کیریئر ہے. مسلم لیگ نون کا اس وقت جو اس الیکشن کے بعد صورتحال ہے بہت ہی کمزور صورتحال ہے، بہت ہی مقبولیت کی میں وہ بات نہیں ہے جیسے کبھی ہوا کرتی تھی. اور اس میں پھر یہ حکمرانی کا یہ دعویٰ اور پھر یہ تمام کوشش اپنی جگہ، بظاہر لگتا یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا اتنا بڑا حکومتی تجربہ ہے، جو ان کے پاس بہت وسیع اور بہت زبردست تجربہ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس حوالے سے شخصیات بھی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کی ٹیم کیسی ہوتی ہے، وہ ٹیم کتنی مضبوط ہوتی ہے جو مریم نواز کو اور مسلم لیگ نون کو کامیاب بنائے پنجاب میں. درست کہا کامران صاحب آپ نے کہ اس وقت یقیناً انہیں ایک ایسی ٹیم کا انتخاب کرنا ہوگا جو تجربہ کار بھی ہو اور حالات پر ان کی نظر بھی ہو. دیکھیں، نمبرز گیم تو ان کی بڑی واضح ہے. اب نمبرز گیم ان کے لیے ایشو نہیں رہا، لیکن پاکستان کے اندر مشکل سیاسی حالات ہیں اور پنجاب کے محاذ پر ان کا جو مقابلہ ہوگا ایک مضبوط اپوزیشن سے ہوگا، ایک ایسی اپوزیشن سے جو اس وقت احتجاجی اور مزاحمتی طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا مقابلہ شہباز شریف سے کم بلکہ پنجاب کے اور پاکستان کے محاذ پر وہ مریم نواز کو زیادہ ٹارگٹ کریں گے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کا راستہ ہمیشہ لاہور سے ہو کے جاتا ہے، اور پنجاب کا چیف منسٹر اس کے لیے مستقبل کے اندر اسلام آباد کے اندر بھی راستے ہموار ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب بھی پنجاب کے چیف منسٹر رہے، اس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. خود ان کے چچا شہباز شریف صاحب پنجاب کے اندر اچھے بنیادوں پر ڈیلیور کرتے نظر آئے، پھر وہ پرائم منسٹر بنے. اور اب بھی مریم نواز صاحبہ کے بعد پاس یہ چانسز موجود ہے کہ وہ اگر پنجاب کے اندر اچھا ڈیلیور کرے گی تو وہ پاکستان کی سیاست میں مسلم لیگ نون کی اور خاص طور پہ شریف فیملی کی بہترین متبادل ثابت ہوگی.